نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بالکل قریب ہے۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی حضرت خلیل اللہ کی اور حضرت ذبیح اللہ کی سنت کو یاد کرتے ہوئے، ان کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے، ان کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے اوپر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں ان کے اندر قربانی کا کسی نہ کسی طریقے سے رواج موجود تھا۔ جیسا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کی بات کریں تو ان کے دور کے اندر جب ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی کے لیے اپنی چیزیں رکھیں تو ان میں سے ایک نے مینڈھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکھا اور دوسرے نے اپنی زمین کی پیداوار کا غلہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے رکھا۔ تو اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی جو ان قربانی کی چیزوں کو اچک لیتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت آدم کے بیٹے جس نے مینڈے کو قربانی کے لیے پیش کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جس نے مینڈے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، اس کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آگ نے اچک لیا، یعنی اس کی قبول ہو گئی قربانی۔ یعنی اس دور کے اندر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آگ ختم کر دیتی، اچک لیتی، تو وہ قربانی قابل قبول سمجھی جاتی تھی۔ تو یعنی اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض نہیں، بلکہ اس سے پہلے سابقہ قوموں کے اوپر بھی قربانی کسی نہ کسی حالت کے اندر کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح مسلمان حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہوئے، ان کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہر سال 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج 3 دن کے اندر قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو قربانی کرنا یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور چونکہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی قربانی کی، تو اسی لیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ یعنی آپ نے اپنے حیات طیبہ کے اندر ہر سال اس دن کو یعنی ذی الحجہ کو جوش و خروش سے مناتے تھے، اور ہر سال آپ علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک طرح سے مختصر قربانی کا تعارف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا
ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر اور ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔